آج کل اپ ورک اور فائبر کے اوپر جاب لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے کیوں مشکل ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سٹل اپنا آن لائن کیریئر کنٹینیو کر سکیں۔ 15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر کلائنٹس ملے اور 10 سال ہو گئے آج بھی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا کمپٹیشن کم تھا، اب آہستہ آہستہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ فری لانسرز دنیا میں روزانہ سائن اپ ہوتے ہیں۔ اتنے فری لانسرز جب انڈسٹری کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، جاب ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو اپ رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایز این ایکسپرٹ، دیکھیں میں ریئل اور اصل بات بتائی جائے کہ اس چیلنجنگ سچویشن کے اندر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل کا مقصد وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے۔ کس طرح کی ہیلپ؟ کہ وہ آن لائن ارننگ کریں اور اپنا بہتر روزگار کمائیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ طور پہ لے کے آئیں۔ تو اس کے لیے ہم نئے سے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس انڈسٹری کے اندر نئے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے ہارڈ کور، اور جن کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، تو ان کو ہم نئے سے نئے آئیڈیاز کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ نہ صرف بگنرز کے لیے ہے بلکہ وہ ایکسپرٹس کے لیے بھی ہے، جو کہ کافی عرصے سے فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹاپک ہے کہ آج کل اپ ورک اور فائبر کے اوپر جاب لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کیوں مشکل ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سٹل اپنا آن لائن کیریئر کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہ ہمارے آج کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں فری لانسنگ کرتے ہوئے مجھے تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں نے فری لانسنگ شروع کی تھی تو اپ ورک اور یہ چیزیں تھی بھی نہیں، فائبر بھی نہیں تھا، تو تب ہوتا تھا اوڈیسک اور ای لانس۔ اگر آپ میں سے کچھ پرانے فری لانسرز ہیں ان کو شاید اس چیز کا پتا ہو، تو یہ دو الگ الگ کمپنیز ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ ہم لوگ اکاؤنٹ بناتے تھے، بڈنگ کرتے تھے جس طرح آپ لوگ کرتے ہو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ نارملی اگر آپ کی تھوڑی سی بھی پروفائل بہتر ہے تو آپ کو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، میکسیمم 40 منٹ کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کلائنٹ مل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی تھی۔ شروع میں انڈسٹری فری لانسنگ کی اس طرح جاری۔ اگر ہم بات کریں فری لانسر ڈاٹ کام کی تو وہ تھوڑی سی ان سے زیادہ پرانی ہے، لیکن اپ ورک ایک بڑے بومنگ پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتے تھے اوڈیسک اور ایک اور کمپنی تھی ای لانس۔ دونوں پلیٹ فارم پہ میری پروفائل تھی، بڑا اچھا کام چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ دونوں کمپنیز مرج ہو گئیں، پھر انہوں نے اپ ورک ڈاٹ کام کے نام سے ایک کمپنی بنائی۔ اب اس کمپنی کا بڑا اسکوپ تھا، بڑی ہائپ تھی اس کمپنی کی، بڑے لوگ اس پہ اپنی پروفائل بنانا شروع ہو گئے اور بڑے لوگ اس پہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر دیا لوگوں نے۔ بہت سارے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو زیرو سے شروع ہوئے اور اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے اس وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب کام کرنا بڑا آسان تھا، تب کام ڈھونڈنا بھی بڑا آسان تھا۔ جیسے میں نے بتایا مجھے 15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر کلائنٹس ملے اور 10 سال ہو گئے آج بھی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا سا کمپٹیشن کم تھا، اب آہستہ آہستہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ فری لانسرز دنیا میں روزانہ اپ ورک کے اوپر سائن اپ ہوتے ہیں۔ 5 لاکھ فری لانسرز فری لانسر ڈاٹ کام، فائبر، ان پلیٹ فارمز کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ نئے اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ تو اتنے فری لانسرز جب انڈسٹری کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، جاب ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو اپ رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایز این ایکسپرٹ، دیکھیں میں نے اس فیلڈ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر، میرا تقریباً ٹاپ ریٹڈ اکاؤنٹ ہے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر میں کام کر چکا ہوں۔ تو میری جو رائے ہے وہ ایسے کتابی بات نہیں ہے، نہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ چینل پہ اپنے ویوز لینے کے لیے کہ آپ لوگ تھمبنیل دیکھ کے اور اس کو اٹریکٹ ہو اور اس پہ آپ جو ہے مجھے ویوز مل جائیں گے۔ یہ میرا مقصد بالکل نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریئل اور اصل بات بتائی جائے کہ اس چیلنجنگ سچویشن کے اندر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے، اپنی سچویشن کو چینج کرنا چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ اپنی جگہ بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں کہ مجھے جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر پروفائل بنانی ہے جو سب سے فیمس پلیٹ فارم ہے اور وہیں سے مجھے کام ملے گا۔ 16 بڑے مشہور پلیٹ فارم فری لانسنگ کے، اگر آپ سرچ کرو ٹاپ فری لانسنگ ویب سائٹ، تو آپ کو میری اگر اسکرین پہ آپ دیکھو تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑی مشہور سی ویب سائٹس جو ہیں وہ شروع میں آ جاتی ہیں۔ ان ساری ویب سائٹس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اپنی پروفائل بنائیں، اپنی پروفائل پکچر اچھی لگائیں، اپنی ڈسکرپشن، سکل سیٹ، ساری کی ساری چیزیں بہتر کریں۔ یہ کرنے کے بعد اب ہر پلیٹ فارم کی اپنی نوعیت ہے۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کام چھوٹا بڑا کمپلیکس اور نارمل لیول کا کام آرام سے مل جاتا تھا، اب وہ چیز نہیں ہے۔ اب آپ کو اسپیشلسٹ ہونا پڑے گا، اسپیشلائزیشن کا دور ہے فری لانسنگ کے اندر، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپ ورک کے اوپر اگر آپ آتے ہو تو میں ہمیشہ ہر دوست سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بڈنگ کرنی ہے، بڈنگ تو صبح 3 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک، یہ بیسٹ ٹائم ہے بڈنگ کا۔ اس کی 2 ریزنز ہیں، ایک یہ کہ اس ٹائم آپ کو ٹریفک کم ملتی ہے،
جتنے بھی ہمارے ایشین لوگ ہیں وہ تقریباً سو رہے ہوتے ہیں. جو کمپٹیشن ہے جاب کی بڈنگ کا وہ بہت کم ہوتا ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ یو ایس کے اندر اور بہت ساری کنٹریز جو آؤٹ سورس کرتی ہیں اپنا کام، ان کا وہ ورکنگ آورز ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو سکے. یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات، اپنی ڈسکرپشن پرپوزل جو آپ لکھو، آپ جنیرک اور جنرل پرپوزل سے بالکل اوائڈ کرو. یہ چیز بالکل اچھی نہیں ہے. آپ کلائنٹ کی بات کو سمجھو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اپنے آپ کو کلائنٹ کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ کلائنٹ کہتا کیا ہے، اس کو کیا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے فیڈ ایکس کی اے پی آئی کو انٹیگریٹ کرانا ہے. یہ ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اور آپ اس میں لکھو کہ میں نے جی بہت سارے پی ایچ پی کے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں، میں نے مائی سیکل کے کیے ہوئے ہیں، میں موبائل ایپ بناتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ والی اسکل سیٹ پہ کام کرتا ہوں. irrelevant. اگر آپ لکھو گے کہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں فیڈ ایکس کی اے پی آئی، اگر آپ نے کام کیا ہے تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے. آپ کو کہ میں آلریڈی فیڈ ایکس پہ کام کر چکا ہوں اور اس طرح پروسیس ہوتا ہے، 2-3 ٹیکنیکل چیزیں بتا دیں. کلائنٹ جب پرپوزل کو ریڈ کرے گا تو اس میں اس کو جو 15-20 پرپوزل میں سے ایک پرپوزل آپ کی نظر آئے گی جس میں لکھا ہوگا کہ یہ آدمی واقعی اس پہ کام کر چکا ہے اور یہ اس چیز کو جانتا ہے. اب دوسری بات، اگر آپ نے فیڈ ایکس پہ کام ہی نہیں کیا، پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر اپلائی کرنے سے پہلے آپ فیڈ ایکس کی اے پی آئی کو 5 منٹ کے لیے یا میکسیمم 10 منٹ کے لیے اسٹڈی کر دو. فیڈ ایکس ہوتا کیا ہے، اس کی اے پی آئی کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لو، اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آپ پرپوزل کے اندر لکھو. ایک پورا پیراگراف ہو پرپوزل میں کہ فیڈ ایکس کی اے پی آئی میں یہ چیزیں ہیں اور میں اس کو ایسے ایسے امپلیمنٹ کروں گا. اگر آپ ایسے ٹینجیبل اور بنیادی باتوں کا ذکر کرو گے اپنی پرپوزل میں، پھر آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو سکے. آپ جنرل پرپوزلز جتنے مرضی بھیجتے جاؤ، 24 گھنٹے کیا میں کہتا ہوں 24/7 آپ بیٹھے رہو، آپ کو کوئی جاب نہیں ملنے والی. بہت سارے لوگوں کو ایک اور مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ریٹ کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے جی $5,000 کا، اور وہ بادشاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں $500 لوں گا، پلیز مجھے جاب دے دو. تو کون $500 پہ اس کو ہائر کرے گا؟ یہ امپاسبل چیز ہے. اور وہ ایسا بھی نہیں ہوتے بے وقوف کہ $500 پہ آپ کو ہائر کر لیں اور آپ ان کے 6 مہینے ضائع کر دو. ہاں جی کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. ایسا انٹرسٹ ان میں بالکل نہیں ہوتا کلائنٹس کے اندر. وہ سپیڈی ورک چاہتے ہیں، وہ کوالٹی آف ورک چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو اچھا پے کرنا بھی چاہتے ہیں اگر آپ ان کو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے مطابق کام دو. تو بنیادی باتیں میں اگین سمرائز کرتا ہوں اپنی ڈسکشن کو. سب سے پہلے یہ کہ اپنی ہر پلیٹ فارم کے اوپر پروفائل بنائیں. تقریباً 16 پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ فری لانسنگ ہوتی ہے. ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنی پروفائل پکچر، پرپوزل، سکل سیٹس اور اپنی ڈسکرپشن کو بہترین طریقے سے جتنا بہتر کر سکتے ہیں اس کو لکھیں. دوسری بات، بیڈنگ کا ٹائم آپ سلیکٹ کریں صبح 3 سے 8 بجے کے درمیان. اس وقت اپنا جو ورک سکیجول ہے اس کو تھوڑا چینج کریں. چوتھی بات یہ کہ جب پرپوزل سینڈ کریں تو جنرل پرپوزل سے اوائڈ کریں. اسپیسیفک وہ چیزیں مینشن کرتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے اندر، آپ ان اسپیسیفک چیزوں کا ہی جواب دو. پانچویں بات، کبھی آپ اوور برڈن نہ ہو جاؤ کہ اتنا کام لے لو کہ آپ کے پاس پھر 2 کام ہوں اور 3 کام ہوں اور ایک بھی نہ کر سکو. ایسی غلطی بھی بالکل نہیں کرنی. اچھے کام لیں، معیاری کام لیں، جن کی پرائس اچھی ہو، جن پہ آپ کو لگے کہ آپ کر سکتے ہو، محنت لگتی ہے، آپ اس پہ پورا اترو گے، اور اپنی لائف کو انجوائے کرو. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو، فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارو. یہ کرنے سے آپ لمبی ریس کے گھوڑے بن جاؤ گے اور بڑے لمبے عرصے تک اپنے آپ کو اس انڈسٹری میں سسٹین کر پاؤ گے اور فری لانسنگ کرتے رہو گے. اور ایک اور بات، ایک اور فیور بھی چاہیے مجھے آپ لوگوں سے. کمنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ کو فری لانسنگ میں کون کون سے چیلنجز آ رہے ہیں، کون کون سی پرابلمز آپ کو فیس ہو رہی ہیں. جس طرح بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے میرے پاس کہ کیوں آج کل جاب ملنا مشکل ہو گیا ہے. فائیور پہ ہم نے پروفائل، بے تحاشا لوگ مجھ سے کہتے ہیں فائیور پہ میں نے پروفائل بنائی ہوئی ہے، اپ ورک پہ کنیکٹس کو کنزیوم کرنا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ مہنگے کنیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی وہ کنیکٹس کنزیوم ہو جاتے ہیں، پھر ہم ویسے کے ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لیے میں نے اس ٹاپک پہ آج یہ ویڈیو بنائی ہے. اور بھی کون کون سے چیلنج آپ لوگ فیس کر رہے ہو اس کا مجھے بتائیں. اگین میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو دیانتداری کے ساتھ اچھا مشورہ دوں تاکہ آپ ان چیلنجز کو اوور کم کر سکیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ان باتوں پہ عمل ضرور کیجیے گا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنا بہترین کیریئر شروع کر سکتے ہیں، آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم نئے سے نئے آئیڈیاز، نئی سے نئی چیزیں لے کے آتے رہیں گے تاکہ آپ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. تھینک یو.